اعتکاف کا بنیادی تصور اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا ترغیبات اور فضائل بیان ہوئے؟ اعتکاف رمضان المبارک کے اہم عبادات میں سے ایک ہے جی، اور اعتکاف کے مقاصد بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے اولی مقصد یہ ہے اعتکاف کا کہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک کی ایک رات میں نازل ہوا، جس رات کو قرآن کی اصطلاح میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، صحیح، اور ہمارے ہاں شب قدر کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حریص تھے اس بات پر کہ میری امت شب قدر کو پائے، اور شب قدر وہ رات ہے جو حسنات و خیرات کا منبع و سرچشمہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اس خیر کو اور ان رات میں برسنے والے برکات کو حاصل کرے، تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ایجاد فرمایا گیا کہ اعتکاف میں بیٹھا جائے، واہ واہ واہ، اور شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے، تو جس نے عشرے رمضان اعتکاف میں پا لیا بالیقین اس نے شب قدر کو بھی پا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعتکاف کا سبحان ایک اللہ۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم شب قدر کو تلاش کریں اور اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جی، دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتکاف ہے یہ ایک قسم کی ریاضت اور مجاہدہ ہے، اور ریاضات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کا تزکیہ ہو اور دل پاک صاف ہو جائے، واہ واہ واہ، اور دل کے تزکیے سے انسان کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان کے اچھے اخلاق پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ قدیم فلاسفوں میں سے بہت سے احمق اس پر انہوں نے بحث چھوڑی، انہوں نے کہا کہ ریاضتوں سے کوششوں سے اخلاق کیسے سنور سکتے ہیں، جی، اور وہ کہتے ہیں اخلاق تو ایک ایسی چیز ہے جو طبیعت کا مزاج ہے، اور مزاج ایک ایسی چیز ہے جو بدل ہی نہیں سکتی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی بونا ہو اور وہ چاہے کہ لمبا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی لمبا ہو اور چاہے میں بونا ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ بدصورت آدمی چاہے کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، تو اس کے چاہنے اور کوشش کرنے سے کیا ہوگا؟ اور خوبصورت چاہے کہ میں بدصورت لگوں، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے مزاج و فطرت کو جیسے بنایا، وہ اس کی جبلت ہے، وہ اس کی عادت ہے، وہ اس کا خاصہ ہے، اس میں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ لہذا ریاضات سے طبائع میں، عادتوں میں، اخلاق میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صحیح، تو اس کا جواب پھر اسلامی فلاسفہ نے یہ دیا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، اگر اخلاق سنورنے کی چیز نہ ہوتی، عادتیں بدلنے کی چیز نہ ہوتی، تو پھر اللہ رب العزت انبیاء کو انسانوں کی طرف کیوں بھیجتا؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجے ہی اس لیے ہے کہ ان بگڑے ہوئوں کی اصلاح کی جائے۔ واہ 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 واہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اخلاقکم، اپنے اخلاق کو حسین بناؤ، تو پھر بری چیز حسین بن سکتی ہے نا۔ جب ہی آپ نے فرمایا حسنوا اخلاقکم، پھر یہ فرمایا گیا کہ بڑی عجیب مثال دی گئی، کہا دیکھو جو شاہین ہے وہ انسان سے کتنا متنفر ہے، لیکن جب وہ انسان سے مانوس ہو جاتا ہے تو پھر بتائیے اس کی عادتیں کتنی اچھی ہو جاتی ہیں۔ بہت اچھی مثال۔ کتا جب سیکھ جائے تو دیکھ لیں وہ کتنا صابر ہوتا ہے، شکار سامنے ہے، مالک کی اجازت کے بغیر اس کو منہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ گھوڑا کتنا شریر ہو، انسان اسے قابو کر لیتا ہے۔ ارے جب جانوروں کی عادتیں بدل سکتی ہیں تو حضرت انسان کی عادت کیوں نہیں بدل واہ سکتی؟ واہ 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 واہ، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ ہے ریاضت، اور ریاضت سے اخلاق بدلتے ہیں، برے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آج ہم دو آفتوں میں گرفتار ہیں، یہ امت دو آفتوں میں گرفتار ہے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، دو آفتوں میں گرفتار ہیں، شرمگاہ کی آفت میں اور زبان کی آفت میں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو لوتھڑا ہے اس کی ضمانت دے دو۔ اللہ اکبر۔ تمہاری زبان قابو ہو جائے، تمہاری شرمگاہ پاکیزہ ہو جائے،
میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. واہ 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 واہ. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ زبان پر، نگاہ پر، شرمگاہ پر ان چیزوں کو قابو پایا جائے، اور اعتکاف قابو پانے کا ایک طریقہ ہے. کیا بات جب آپ ہے. اعتکاف میں بیٹھیں گے تو آپ کی زبان بھی کوشش کریں گے آپ کہ میری زبان گندی نہ ہو، بالکل صحیح. اور شرمگاہ پر بھی آپ قابو پائیں گے. تو یوں یہ ایک طریقہ ہے شرمگاہ اور زبان پر قابو پانے کا. بہت اچھے. واہ واہ واہ. ایک اور چیز ہے کہ یہ جو رمضان ہے رحمت کا باڑا بڑھتا ہے اس پورے رمضان میں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے جود و کرم کا تھے ہی دریا، لیکن آپ کا دریائے رحمت رمضان میں قابل دید تھا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ آپ کا جو دریائے رحمت تھا اور آپ کی جو رحمت کی برکھا تھی، فرمایا کہ وہ جو صبح کی ہوا ہوتی ہے، فرمایا اس سے زیادہ تیز چلنے والی اور اس سے زیادہ فیضان پہنچانے والی. واہ 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 واہ. تو بتائیے جب نبی کی رحمت اور نبی کا دریائے رحمت اتنا جوش میں ماہ رمضان میں آتا ہے تو اس مالک و خالق کے دریائے رحمت کی جوش کی کیا کہنا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ واہ. تو ہمیں خدا کے دروازے پر پہنچایا گیا، یہاں بیٹھ جاؤ، اور سخی کے دروازے پر اگر کوئی دھرنا مار کے بیٹھ جائے اور ہاتھ میں کٹورا لے کر وہ دروازے پر صدا دے تو گیا گزرا آدمی بھی خالی دامن، خالی کٹورا اور خالی برتن نہیں لوٹاتا. تو پھر اگر کوئی سخی سردار ہو تو اس کی کیا کہنے، اور جو رحمتوں کا بادشاہ ہو، مالک و خالق ہو، پھر اس کی کیا کہنے. اس کے دروازے پہ آنے والا شخص خالی کیسے جا سکتا ہے. کیا بات ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے باب اعتکاف پر پہنچایا جو باب رحمت ہے، تاکہ ہم اللہ رب العزت سے رحمتوں کی بھیک مانگیں اور اسے ہم اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا